بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا وظیفہ سبق یاد کرنے کے لیے، سبق یاد رکھنے کے لیے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں ہوتا، یاد ہوتا ہے تو کچھ دن بعد، کچھ دیر بعد اس کو ایسے بھول جاتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ پہلے اس کو پڑھا ہی نہیں ہوا۔ تو اسٹڈی کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے لیے ایک بیسک سیریز سمجھ لیجئے۔ جیسے بیمار کے لیے میڈیسن ہوتی ہے، اگر وہ میڈیسن استعمال کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا تو ڈاکٹر میڈیسن چینج کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے وظائف کی یہ سیریز ہے جو اسٹڈی کے حوالے سے انشاءاللہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آگے ایگزامز آنے والے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈیلی بیسس پہ ہمارے اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل چینل پر، کسی بھی چینل پر اسٹڈی کے حوالے سے ایک وظیفہ اپلوڈ ہوگا۔ آپ نے اس وظیفہ کو اپنے مسائل کے لیے لازمی کرنا ہے۔ آپ کو کوئی بھی ایشو ہے، آپ نے ڈیلی بیسس پہ یوں سمجھے کہ جیسے ڈاکٹر ڈیلی ایک میڈیسن دیتا ہے آپ کو آپ کی بیماری کے علاج کے لیے، تو اسی طرح اسٹڈی کے حوالے سے آپ کو اسٹڈی میں جو بھی مسائل ہیں، آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا، آپ کو سبق بھول جاتا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے جی کہ آپ کی پڑھائی کے حوالے سے آپ کی پروگریس کو روکنے کے لیے آپ پر تعویذ کیے گئے ہیں، آپ پہ بندش کی گئی ہے۔ اوورآل جب ہم استخارہ کرتے ہیں 90% لوگوں کا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو 10% لوگ ہیں جن کو واقعی کوئی نہ کوئی ایشو لازمی ہوتا ہی ہے، تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی انشاءاللہ ہمارے ان وظائف میں موجود ہے۔ انشاءاللہ وہ مسائل بھی حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، فرسٹ پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری بیسک انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ ہمارے اپلوڈ ہونے والے ہر وظیفہ کو کریں لائک اے میڈیسن، تو انشاءاللہ امتحان ہونے تک آپ اپنے کومنٹ باکس میں ہمیں ایگزامز کی ڈیٹ بھی بتائیں۔ سارے اسٹوڈنٹس جن کے ایگزامز کا سیٹ اپ ہے، ہم انشاءاللہ تب تک مختلف وظائف اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور وہ سب آپ کے مسئلہ کے حل کے لیے بہت بیسک وظائف ہوں گے، تو آپ نے ان کو مس نہیں کرنا۔ آج جو میں عمل بتا رہا ہوں، آپ اس کو 3 نمازوں میں کر لیں، 3 دن میں کر لیں، یا 1 دن کر لیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو آپ میری سیریز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ کے ایگزام نہیں ہو جاتے، آپ نے ڈیلی بیسس پہ یہ 5 منٹ کا عمل مس نہیں کرنا۔ اگر دونوں چینلز پہ اسٹڈی کے حوالے سے وظائف اپلوڈ ہوتا ہے تو وہ 10 منٹ کا عمل ہوگا، لیکن یہ 10 منٹ آپ کو امتحان میں کامیاب کروانے کے لیے بہت امپارٹنٹ ہوں گے۔ لیکن میں یہ چیز کلیئر کرتا چلوں کہ صرف وظائف پہ ہی انحصار کر لینا اور پڑھائی نہ کرنا، یہ بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وظائف کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق ہمت کرے اور پھر اللہ رب العزت سے کامیابی کی دعا کرے۔ تو یہی اصل وظائف کا مقصود ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں۔ بیسک سیٹ اپ ہے، عمل کی ترتیب سن لیجئے، بہت آسان ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کے نیت سے پڑھنے ہیں۔ اگر وظائف سیریز میں کنٹینیو کرنا ہے، پھر ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ ہونے والا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، ٹاپک کوئی بھی ہو، جب وہ اسٹڈی کے حوالے سے ہوگا تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے۔ اور اگر اس میں یہ ہے کہ 1 سے 3 دن، اگر آپ نے آج کے دن یہ عمل کرنا ہے، آپ عمل کریں گے۔ کل اگر اسٹڈی کے حوالے سے وظیفہ اپلوڈ ہو گیا، ویل اینڈ گڈ، ورنہ آپ نے دوسرے دن بھی اس عمل کو کرنا ہے۔ پرسوں اپلوڈ ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ 3 دن آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ ود ان 3 days انشاءاللہ نیکسٹ وظیفہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا، اور آپ نے ہر 3 دن میں منیمم یہ ہے کہ 1 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ود ان 3 days آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو آپ نے نیکسٹ پروسیجر کو سٹارٹ کرنا ہے، اور اگر فائدہ ہو پھر بھی سٹارٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کی وجہ، آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کی وجہ کسی کا کوئی جادو بندش نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی گناہ ایسا ہو جس کی وجہ سے ذہن کام کرنا چھوڑ دے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے عقل کام کرنا، بلکہ سارے گناہ ہی ایسے ہیں جن کی وجہ سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اس وظیفہ کا کرنے سے، ہماری وظائف سیریز میں ڈیلی بیسس پہ وظائف کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے استخارہ کروائیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے آپ کا بیسک مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کی وجہ کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، سارا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ جو میری ویڈیوز ہوں گی ان میں بیسک سے ہم ویڈیو سٹارٹ کریں گے، اور ہمارا جو وظائف کا سیٹ اپ ہوگا اس میں آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سننی ہے، وہ بیسیکلی آپ کو ٹیون کرے گی۔ یوں سمجھے کہ بندہ پریپیئر ہوتا ہے نا، جیسے آپریشن کے لیے ریڈی ہوتا ہے، اور بندہ
پرہیز کرتا ہے تو بیسیکلی وہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سننا یہ آپ کے مائنڈ کو شارپ کرے گی۔ اس کے ساتھ پھر جب آپ وظیفہ کر کے دعا کریں گے تو اس کا فائدہ تو نور علی نور، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے، 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا علیم یا اللہ جل جلالہ، آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھے، جیسے ہی آپ نے سلام پھیرنا ہے دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ 3 مرتبہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو میں نے ابتدائی 3-4 منٹ میں ڈیٹیل بتائی ہے، یہ ہر ویڈیو میں یہ ڈیٹیل نہیں بتائی جائے گی۔ یہ ویڈیو بیسک ویڈیو ہے جس میں وہ ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، آپ نے عمل کرنا کیسے ہے، ترتیب کیا ہوگی۔ عمل کی ترتیب بہت آسان ہوگی اور نیکسٹ وظائف میں ہمارا وہ بیسک عمل ہی ہوگا۔ عمل کی ترتیب: 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھے، سلام پھیرا، اب آپ نے درود پاک پڑھا 3 بار، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، اللہ رب العزت کو یوں پکارنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی، 11 مرتبہ کم از کم آپ نے یا علیم یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس سے زیادہ مرتبہ آپ کو سکون ملے، آپ ریلیکسیشن فیل کریں، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تب تک جب تک آپ کے دل کی کیفیت نہ بدلے، آپ کو سکون نہ ملے، تب تک آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا کم از کم 2 سے 5 منٹ آپ نے دعا لازمی کرنی ہے۔ اتنی لمبی دعا کیسے کرنی ہے؟ لمبی تو ہر اتنی نہیں ہوتی، آپ تو اپنے مسئلے صرف بتائیں کہ اللہ جی مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی ہے، لیکن طریقہ دعا کا یہ نہیں ہوتا ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کی جائے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، تو اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں جو اللہ تعالیٰ کے احسانات آپ پر ہیں۔ آپ نے دعا کر لی، دعا کے بعد آخر میں آپ نے اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ پیارے اللہ آپ نے مجھے آنکھیں دیں، کتنے لوگ ہیں آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ نے مجھے زبان دی، کتنے لوگ ایسے ہیں زبان ہے بول نہیں سکتے، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے مجھے زبان کی نعمت دی اور میری زبان کو گویائی بھی دی۔ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے کان دیے، میرے کانوں کو سنوائی بھی دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا، احسانات کا شکر ادا کریں اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں، پیارے اللہ آپ نے مجھ پہ اتنے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے۔ میرے پیپرز آ گئے ہیں، میرا ٹیسٹ ہے، میری تیاری نہیں ہو رہی، میرا ذہن کمزور ہے، مجھ پہ جادو بندش بتایا گیا ہے، جو بھی آپ کے مسئلے جو آپ کو بتائے گئے ہیں پیارے اللہ آپ ہی حل فرما سکتے ہیں۔ آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دینا، میرا ذہن تیز فرما دیجئے، میں جب دعا کروں، میں جب بھی پڑھوں اب مجھے فوری یاد ہو جائے۔ پیارے اللہ میرے ذہن کو تیز فرما دیجئے، آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ بس ایسی دعا کرنی، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوں گے۔ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا بالکل 0% تو پھر لازمی استخارہ کروائیں، ضرور آپ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ لازمی ہے۔ اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب دعا کر لیں آخر میں پھر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔